السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں زلزلہ وسیمی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم مغرب کی نماز کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ دوستو، مغرب کی نماز اور نمازوں کے بنسبت آپ دیکھیے گا کہ مغرب میں کتنی رکعت ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ مغرب میں 7 رکعت ہوا کرتی ہے، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل ہوا کرتی ہے۔ جیسے اور نمازوں میں چاہے 2 رکعت 4 رکعت سنت پہلے پڑھی جاتی ہے فرض نماز سے پہلے، لیکن اس نماز میں، مغرب کی نماز میں، آپ کو پہلے 3 رکعت فرض پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد سنت اور نفل پڑھنی ہوتی ہے۔ تو آج کے آپ کے سامنے بالکل آسان طریقے سے نماز میں کیا کیا پڑھا جائے گا۔ اور ہاں، ایک بات یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ طریقہ برابر ہے۔ کس طریقے سے نماز پڑھیں گے، توجہ اطمینان کے ساتھ ویڈیو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ آپ کو نیت کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو دل میں ارادہ کر لیا، نیت ہو جائے گی۔ زبان سے کہنا ہے تو اس طریقے سے کہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، ہندی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز مغرب کے فرض کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر اس طریقے سے کہتے ہوئے آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ اللہ اکبر یہ جو کہا جاتا ہے، یہ تکبیر تحریمہ ہے، اور تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور تکبیر تحریمہ کو ہمیشہ آواز میں کہنا ہے، اتنی آواز میں کہ آپ کی آواز آپ کے کان تک پہنچ جائے۔ دل میں کہیں گے نہیں کام چلے گا، میں بار بار اکثر ویڈیوز میں بتایا کرتا ہوں۔ تو تکبیر تحریمہ آپ نے کہہ لیا، نیت باندھ لی آپ نے۔ اب آپ کو پڑھنی ہے ثنا۔ ثنا کس طریقے سے پڑھیں گے، اسکرین پہ دیکھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ میں جو پڑھتا ہوں آپ بھی ساتھ میں ضرور پڑھا کریں۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی لفظی کوئی تلفظ کی غلطی ہو تو وہ درست ہو جائے گی۔ میرے ساتھ ضرور آپ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ثنا پڑھ لیا۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ پڑھیں گے، جیسے میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع کی جو تسبیح ہے 3 بار سبحان ربی العظیم آپ کو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے، جو کہ معنی ہی چینج ہو جاتا ہے۔ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 بار، 5 بار، 7 بار، جتنی تعداد آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔
پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے کی جو تسبیح ہے 3 بار سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 بار کہیں گے۔ اسی طریقے سے دونوں سجدہ ادا کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت کے لیے۔ پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد جو ہے آپ التحیات کے لیے جب بیٹھیں گے تو التحیات پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اسکرین پہ بھی دکھاؤں گا، اور ساتھ میں آپ کو میرے ساتھ ضرور پڑھنا ہے۔ میں آرام آرام سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، دیکھیے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ التحیات للہ، التحیات التحیات، سمجھ لیجئے اسے۔ بہت سارے لوگ التحیات للہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے، نماز میں خلل اور خرابی ہونے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود ابراہیم پڑھی جائے گی۔ درود ابراہیم آپ سن لیجئے، میرے ساتھ میں ضرور پڑھتے رہیے آپ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہاں پہ جو دعائے معصورہ آپ کو یاد ہو وہ دعائے معصورہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دعائے معصورہ یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور جب تک یاد نہ ہو جائے تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو دعائے معصورہ آپ دیکھیے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس طریقے سے آپ سلام پھر لیں۔ سلام پھرنے کے بعد آپ 3 بار استغفر اللہ یا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر فرض نماز کے بعد آپ آیت الکرسی اگر آپ کو یاد ہو تو ضرور پڑھا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والا جنت سے صرف 1 قدم پیچھے رہتا ہے، یعنی جب تک وہ زندہ ہے وہ جنت سے باہر ہے، مرنے کے بعد سیدھا وہ جنت میں جائے گا۔ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہو تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین
यौम यक़ूमुल हिसाब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो आप जब दुआ कर ले 3 रकात फ़र्ज़ आपने अदा कर ली, इसी तरीक़े से आपको 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, ये ज़रूर पढ़ना है। तो सुन्नत मुअक्कदा की नीयत किस तरीक़े से करेंगे वो भी आप समाअत कर लीजिए। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज मग़रिब के सुन्नत की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के आप हाथ बांध लें। सना पढ़ें, जो मैंने सना आपको पढ़ करके सुनाई है वही सना आपको पढ़नी है। फिर आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़नी है आपको। फिर सूरह फ़ातिहा आपको पढ़नी है। सूरह फ़ातिहा मैं आपको फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। बहुत सारे लोग सूरह फ़ातिहा में गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आप मेरे साथ ज़रूर पढ़ें, इससे आपकी लफ्ज़ी गलती दुरुस्त हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर इसके बाद जो सूरत आपको याद हो वो सूरत आप पढ़ सकते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाहु अकबर कहते हुए आप रुकू में चले जाएं। रुकू की जो तस्बीह मैंने बताई आपको 3 बार सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहना है। अज़ीम ज़ोय है, आपको अपने होंठ को गोल करके ज़ोय की आवाज़ निकालनी है। बहुत सारे लोग जीम पढ़ देते हैं, बहुत सारे लोग ज़े पढ़ देते हैं, तो ये माना चेंज हो जाएगा, जिसमें नमाज में दिक्कत हो सकती है। समझ में आई बात? तो सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ना है आपको 3 बार 5 बार, जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कह के खड़े हो जाए। फिर दोनों सजदा करें। दोनों सजदा करने के बाद दूसरी रकात के लिए जब आप खड़े होंगे तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें और सूरह फ़ातिहा, और सूरह फ़ातिहा के बाद जो है आप तब्बत यदा पढ़े थे, तो इसके बाद आप सूरह अखलास पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर रुकू सजदा, इसी तरीके से अत्तहियात, दरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेरे। फिर आप इसके बाद जो है नफिल नमाज 2 रकात ज़रूर पढ़ा करें। नफिल नमाज जो है अक्सर लोग छोड़ दिया करते हैं और समझते हैं कि पढ़ेंगे तो सवाब और नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं। बेशक, लेकिन नफिल नमाज ऐसी है, मैं आपको राज की बात बताऊं कि यही वो नमाज है जो बंदे को रब के करीब किया करती है। तो रब का कुर्ब हासिल करना हो तो नवाफिल ज़रूर अदा किया करो। तो उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपके शेयर करने से अगर नमाज के किसी एक अरकान को भी, नमाज में पढ़ी जाने वाली किसी एक सूरत को भी किसी ने याद कर लिया और नमाज पढ़ा, जब तक वो नमाज पढ़ता रहेगा आपके नामे आमाल में भी सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें दोस्तों, ताकि हर मुसलमान तक नमाज का आसान तरीक़ा पहुँचता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।